بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ موسم کو دیکھ رہا تھا میں، اور اپنے کچھ پودے جو لگائے تھے، جو منگوائے تھے میں نے پودے.com سے، ان کو بھی چیک کر رہا تھا۔ تو بہتر ہیں ماشاءاللہ سے، تقریباً 90% پودے لگ گئے ہیں ہمارے، اور موسم یہ کہتا ہے کہ مے بی کل ہلکی پھلکی بارش ہو۔ پریڈکشن بھی خیر ہے، بدھ جمعرات بدھ جمعرات اور ہفتہ 3 دن کی پریڈکشن ہے۔ آج صبح میرے سیشن ہو رہے تھے جب، تو ان میں ایک چیز بڑی اچھی سمجھ میں آئی۔ ڈیفنس کی میری کلائنٹ ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو دماغ میں ڈالا وہ آج کا ویلاگ بن گیا۔ کہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر دفعہ مجھے مشکل سے مشکل اسائنمنٹ کیوں دیتا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ میں نے انہیں کہا کہ جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ہر نیا دن ہمارے لیے ایک نئی اسائنمنٹ ہوتا ہے۔ جب تک ہم اس کو اسائنمنٹ کے طور پہ نہیں لیں گے تو ہم اس کو کریٹیو طریقے سے کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم ہر روز بوجھ کے طریقے سے اٹھیں گے، ہم سمجھیں گے یار آج پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، آج پھر کچھ مسئلہ ہوگا، تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم تکلیف میں وقت گزار رہے ہوں گے۔ تو میں نے یہ کہا کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم ایک نئے دن کا آغاز ایک نئی اسائنمنٹ سے کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ چیز ان کو بولی تو انہوں نے آگے سے مجھ سے یہ کہا کہ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر نئی اسائنمنٹ مشکل سے مشکل ہوتی ہے؟ تو میں ہنس کے انہیں کہا، میں نے کہا کبھی گوگل پہ آپ نے کوئی ایسا گیم کھیلا ہے جس کے بہت سارے لیولز ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا کوسچن سالو کیا ہو جس میں 10-15 فیزز ہوں؟ کہتے ہیں بالکل کیا ہے ایسا سالو۔ میں نے کہا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ 10 یا 20 کوسچن انہوں نے دیے، وہ آپ سے سالو نہیں ہوئے، پھر اسی آئی ڈی سے جب آپ دوبارہ لاگ ان ہو کے کوئی کوسچنر مانگو گے اس سے، تو وہ اس سے آسان دے گا۔ صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے آئی کی جو یہاں ترتیب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، کہ اگر آپ سے سالو نہیں ہوا تو اگلا اسائنمنٹ اس سے ویک ہوگا تاکہ آپ اسے سالو کر سکیں، اور اگر آپ وہ اسائنمنٹ سالو کر لیتے ہو تو پھر کیا ہوگا، اس سے مشکل اسائنمنٹ دیا جاتا ہے۔ تو کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں مشکل سے مشکل اسائنمنٹ دے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے پچھلے سارے اسائنمنٹ ہم نے بالکل بہتر انداز سے کیے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اگلا اسائنمنٹ ہمیں ایسا ملا۔ پہلی چیز تو ویلاگ کے آج کے لحاظ سے یہ والی تھی گولڈن بات، کہ روزانہ ہر دن آپ کو اسائنمنٹ کے طور پہ گزارنا ہے، اور اس اسائنمنٹ کو آپ نے اینڈ آف دا ڈے کلوز کرنا ہے۔ اگر کلوز نہیں کریں گے تو اگلے دن وہی اسائنمنٹ چلتا رہے گا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو اس سے پھر پیچھے کا اسائنمنٹ ہوگا، پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے، اور جب آپ اس کو کر لو گے تو پھر آپ کو اس سے اچھا اسائنمنٹ ملے گا، ترقی بھی ملے گی۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز اسی کے اندر ایک اور چیز میں کر رہا تھا، ای فلائی ڈیزائن کروا رہا تھا، ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام کا ہمارا الحمدللہ 6واں لیکچر ہے، اور میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ 90% جو وہ کورس کر رہے ہیں الحمدللہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں، کہ احتیاط والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کل میرے ایک کلائنٹ نے ایک بات بولی کہ پہلے کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ پہ کرنے میں دیر کر دیتی تھی، اب جب سے مجھے یہ احساس ہوا ہے
کہ اس کا ہم سے پوچھ کتنی ہے. ہو سکتا ہے وہ جس کے جائز حق ہے وہ پیسہ اس نے کسی اور بہت اچھی جگہ پر لگانا تھا, اور جو بہت ہی اچھا کوئی اعلیٰ کام ہو. جیسے انہوں نے میری ہی بات کی کہ سر آپ کا 100% جو اماؤنٹ ہے وہ ویلفیئر کے لیے یوز ہوتا ہے, کہ اگر ہم ٹائم پر دے دیں گے تو کسی غریب کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا, اور اگر ہم دیر سے کریں گے تو وہ چیز تو آپ کہیں نہ کہیں سے پوری کر دیں گے, لیکن ہمارے پیسوں سے تو نہیں ہوئی نا وہ. تو الحمدللہ یہ اس کورس کی بدولت ہوا کہ 90% لوگوں نے اپنی زندگیاں بدلی کی. اور پھر کیا ہے کہ 90% لوگ جو ہے وہ ڈیلی ایک آیت پہ کام کر رہے ہیں اور اسے اپنی پرسنالٹی کا پارٹ بنا رہے ہیں. الحمدللہ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے. اب اسی میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا انہی لوگوں کے لیے جو تبدیل ہونا چاہ رہے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے کارک لگا لیا اپنے دماغ کے اندر, وہ تبدیل ہونا ہی نہیں چاہتے. سے یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا کام صرف مؤذن والا ہے, صرف ہم نے اذان دے دینی, اس سے زیادہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں کیا تھا کہ ہم یہ فلائر ڈیزائن کروا رہے تھے, تو چونکہ یہ ہمارے 5 لیکچر کی سیم سیریز ہے, سیم ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو ریڈ دی ہولی قرآن, ہاؤ ٹو ایبزارب دی ہولی قرآن, ہاؤ ٹو ایبزارب دی ٹرو سول آف ہولی قرآن, بالکل ملتی جلتی چیزیں ہیں ساری کی ساری. تو پرانے فلائر یوز ہو سکتے تھے. تو ہماری ٹیم نے کہا سر اس میں سے پسند کر لیں کون کون سے پرانے بہتر. ہم نے اسے سلیکٹ کر لی 1 2 3 4 5 6 نہیں 5 ہم نے سلیکٹ کیے, 2 ہم نے نیا بنوا دی. اب جب انہوں نے سلیکٹ کر لیے تو اس کے اندر جو قرآن کی تصاویر تھیں جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا, اسی طرح کوئی دوسری چیزیں جس پہ آیات ہوں یا سب. جب میں نے ان سے پوچھا آپ ان کو کیسے وہ کرو گے, دوبارہ سے ڈیزائن کرو گے, تو انہوں نے کہا کہ ہم پکچر کو کراپ کر دیں گے, کاٹ دیں گے, اس کی جگہ دوسری پکچر لگا دیں گے. میں کہا نہیں یار ایسا نہیں ہوگا. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا ہم قرآن کی اس چیز کو کاٹ کے ہٹائیں گے نہیں. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں کہا نہیں, ہم تو الحمدللہ قرآن پھیلانے والے ہیں, ہم قرآن مٹانے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو ان کو سمجھ بھی نہیں. یقین کریں وہ شوق نا, اور مجھے دیکھ رہے ہیں کہ شاید سر بہت ہی زیادہ ایکسٹریمس تو نہیں ہو گئے کہ یہ چیز. میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے سوچو بھائی, ہم نیا بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں, ہم کیوں کاٹ رہے ہیں؟ یہ بنا رہے گا, اس لیپ ٹاپ میں رہے گا, اس سسٹم میں رہے گا, کوئی اللہ کا نیک بندہ پڑھے گا, کوئی گمراہ پڑھے گا, ہدایت پر وہ آ جائے گا تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا. اور ہمارا جو آخرت میں نام لیا جا رہا ہوگا وہ نام لیا جا رہا ہوگا کہ ہم پھیلانے والوں میں سے تھے, مٹانے والوں میں سے نہیں تھے. الحمدللہ سب کو سمجھ بھی آ گیا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا بھی کیا. تو انہوں نے ایک اور سوال کیا میرے سے, کہتے ہیں الحمدللہ آج آپ کے ساتھ بیٹھنے سے ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی, احتیاط والی زندگی میں ایک اور اضافہ کر لیا ہم نے ایک پوائنٹ کا. کہتے ہیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے یہ اس احتیاط والی زندگی سے؟ میں نے کہا یار میں آپ کو لفظوں میں وہ چیز ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں تھوڑا سا کچھ سمجھانے کے لیے. میں نے کہا الحمدللہ مجھے کبھی مال و متاع کی پریشانی نہیں ہوئی, مجھے کبھی کسی شخص سے کسی بھی قسم کا کوئی کام کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, مجھے کبھی بھی کوئی اضافی خواہش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. آپ یقین کریں میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ میں جو دعا کرتا ہوں وہ بھی اس وجہ سے کرتا ہوں کہ عبادت ہے, ورنہ رب تو اس سے بڑھ کے مجھے دے رہا ہے, جتنا میں سوچوں کم ہے. آپ یقین کیجئے آپ کے سامنے میں کہتا ہوں کہ میرے وی لاگز میں 25 30 100 بس ویوز ہوتے ہیں, اور میری کلائنٹ لسٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی ہی الحمدللہ چلی جا رہی ہے. اللہ دونوں طرف سے مجھے دکھانا چاہتا ہے. اس لیے تو احتیاط والی زندگی بدلی کر دیتی ہے انسان کو. انسان سمجھتا ہے کہ یہ بیماریاں جو ہے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ٹھیک کرے گا, یہ ٹھیک کرے گا, وہ سادہ پانی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں.
ترقی کے لیے آپ سوچتے ہو یار وہ بگ باس جو ہے اس کے گھر کے گارڈن لگوا دوں تو وہ میرے کو ترقی ملے گی. الحمدللہ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, کسی کی ناجائز خواہش پوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے جب انسان احتیاط والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. دریا کے اندر سے رستے بن جاتے ہیں, خون خوار درندے جنگل چھوڑ دیا کرتے ہیں. یہ سب کیوں ہوتا تھا ماضی میں؟ احتیاط والی زندگی کی وجہ سے ہوا کرتا تھا. معجزے ہوتے ہی احتیاط والی زندگیوں کے ساتھ ہیں. پورا پورا دن گناہوں میں گزار دینا, پورا پورا دن, اور دعویٰ کرنا محبت کا. تو آج کے بس یہ 2 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے گولڈن پوائنٹ بتا دیے. ایک پوائنٹ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ ہم اپنے آپ کو ڈیلی ایک نئے اسائنمنٹ کے ساتھ کام کروائیں. اور دوسری چیز کیا بتا دی میں نے آپ کو کہ احتیاط والی زندگی کا مزہ ہی آپ کبھی گزار کے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا. دعا میں یاد رکھیں, طالب دعا, السلام علیکم.